بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ والتمنی نحو الا ایها الليل الطويل الانجلی بصبح وما الاصباح منك بامثلی والارشاد نحو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل والتحدید نحو اعملوا ما شئتم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے انشاء کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ آپ نے پڑھا کہ انشاء دو قسم پر ہے، یا تو وہ طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا۔ انشاء طلبی وہ ہے جو ایسے مطلوب کا تقاضا کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو بھائی۔ اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلب حقیقت میں کہتے اس کو ہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ طلب ہے، طلب۔ اور کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ انسان تبھی کرتا ہے جب وہ چیز اس کے پاس نہ ہو، اس کو حاصل نہ ہو۔ اگر ایک چیز حاصل ہے تو پھر تو اس کی تحصیل نہیں ہو سکتی بھائی۔ جب ایک چیز کیا ہے؟ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، تو حاصل کرنے کا معنی ہی یہ ہوا کہ وہ چیز معلوم آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کے پاس ہو پھر اس کے حاصل کرنے کا ارادہ کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب ایسا مطلوب جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو بھائی، اور غیر طلبی انشاء وہ ہے جو ایسا نہ ہو جس میں یعنی مطلوب غیر حاصل کا تقاضا نہ ہو۔ جیسے مثلا قسم ہے بھائی، قسم۔ اب قسم کیا ہے؟ واللہ، تو کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی۔ اب دیکھیے اس کے اندر کسی قسم کی طلب وغیرہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ انشاء غیر طلبی ہے۔ یا افعال مدح و ذم وغیرہ ہیں بھائی، کسی کی انسان تعریف کرتا ہے، جیسے مثلا کہتے ہیں نعم الرجل زید، زید کتنا اچھا آدمی ہے، تو اب اس میں کسی قسم کی طلب نہیں، تو یہ انشاء غیر طلبی ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انشاء طلبی جو ہے وہ 5 چیزوں کے ساتھ ہوگا بھائی، 5 چیزوں کے ساتھ: امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا۔ اس کے بعد امر کی تفصیل بیان کرنا شروع کی تھی اور بتلایا تھا کہ امر وہ کسی فعل کو طلب کرنا ہے استعلاء کے طریقے پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اونچا سمجھتے ہوئے، اور اس کے 4 صیغے ہیں۔ یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انہوں نے 4 صیغے اس لیے کہا کیونکہ یہ ہم علم بلاغت کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ علماء صرف اور نحو کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ امر کے 2 صیغے ہیں، ایک بے لام اور ایک با لام۔ ایک مثلا اضرب جیسے صیغے ہیں جن میں لام نہیں آتا، اور ایک جو ہے لیضرب جیسے صیغے ہیں جن کے شروع میں کیا آتا ہے؟ لام آتا ہے۔ تو وہاں آپ کو یہی بتلائیں گے کہ امر کے 2 ہی صیغے ہیں، نحو کے اندر بھی یہی بتلائیں گے اور صرف میں بھی۔ لیکن یہ علم بلاغت ہے، اور علم بلاغت والے ہر اس لفظ کو امر کہتے ہیں جس کا معنی امر والا ہو، کیونکہ یہ بحث معنی سے کرتے ہیں، تو جب امر والا معنی آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ امر ہے، چاہے وہ امر کا صیغہ نہ ہو بھائی۔ تو علماء صرف اور نحو وہ بحث کرتے ہیں لفظوں سے، اور لفظوں کے اعتبار سے تو صرف یہی 2 صیغے جو ہیں، 2 قسم کے جو صیغے ہیں، یہ طلب فعل کے لیے وضع ہیں بھائی۔ جبکہ علماء اصول یعنی علماء اصول فقہ اور علماء بلاغت وہ بحث کرتے ہیں معنی سے، تو وہ ہر اس لفظ کو امر کہیں گے جس کا معنی امر والا ہو۔ تو لہذا ان کے نزدیک اسم فعل جو ہے جو امر کے معنی میں ہو وہ بھی کیا ہے؟ امر ہے۔ اسی طرح وہ مصدر جسے فعل امر کا قائم مقام کر دیا گیا ہو، جیسے سعین فی الخیر،
یہ بھی کیا ہے؟ علماء بلاغت کے نزدیک امر ہی ہے بھائی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار امر کا صیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے دوسرے معانی کی طرف، جن کا پتہ سیاق کلام سے اور قرائن احوال سے چلتا ہے۔ سیاق کلام یعنی کلام کا چلاؤ، کلام کا چلنا بتا دیتا ہے کہ یہاں پر اس صیغہ تو امر کا آیا ہے لیکن امر والا معنی مراد نہیں ہے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ جیسے بھائی ایک شخص دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لی، تو آپ دیکھیے اغفر صیغہ تو امر کا ہے لیکن یہاں وہ کس سے مخاطب ہے؟ ذات باری تعالی سے، اور اللہ کے سامنے یہ صیغہ لے کر آیا اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے یہ صیغہ اس کی زبان پر آیا، تو پتہ چلا یہاں استعلاء کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ کس طریقے پر ہے؟ عاجزی کے طریقے پر ہے، تو چنانچہ اس کو دعا کہا جاتا ہے بھائی، دعا کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے امر، ایک ہے دعا، ایک ہے التماس بھائی۔ امر کہتے ہیں طلب فعل کو استعلاء کے طریقے پر، یہ ہے امر، یہ امر کا حقیقی معنی ہے۔ اور اگر طلب فعل ہو عاجزی کے طریقے پر تو یہ کیا ہے؟ دعا۔ یوں کہیں طلب فعل ہو اپنے آپ کو ادنا سمجھتے ہوئے تو یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور اگر طلب فعل ہو برابری کے طریقے پر، مساوات کے طریقے پر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو التماس کہتے ہیں بھائی، التماس۔ تو دیکھیے انہوں نے بتلایا کہ کبھی کبھار امر کا صیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے۔ معنی اصلی کیا تھا امر کا؟ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء بھائی۔ تو طلب فعل بھی ہو اس کے اندر اور استعلاء بھی ہو، استعلاء کے طریقے پر ہو طلب فعل، تو جب معنی اصلی سے نکل جائے گا تو پھر کبھی کبھار طلب فعل تو اس میں ہوگی، طلب فعل تو ہوگی لیکن استعلاء نہیں ہوگا، جیسے دعا تھی گئی، طلب فعل ہے لیکن استعلاء نہیں، اور کبھی سرے سے طلب فعل ہوگا ہی نہیں اس کے اندر، تو دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جائے گی تو امر اپنے اصل معنی پر باقی نہ رہا۔ اگر اپنے اصل معنی پر ہے تو کیا دو چیزیں ضروری؟ طلب فعل بھی ضروری اور اس کے اندر استعلاء بھی ضروری، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے بھائی۔ اور اگر دونوں میں سے چاہے ایک چیز منتفی ہو جائے، ایک چیز نہ پائی جائے یا دونوں نہ پائی جائیں تو صیغہ امر معلوم ہوا اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہے، اور اس کا پتہ سیاق کلام سے چلے گا، یا اسی طرح کوئی اور قرینہ وغیرہ بتلائے گا کہ یہ اس وقت طلب فعل علی وجہ الاستعلاء کے لیے نہیں ہے بھائی۔ سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی تھا کہ کبھی کبھار امر کا صیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے دوسرے معنی کی طرف۔ اور اس کی مثال ایک تو دعا ذکر کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں، تو اوزع صیغہ امر آیا، لیکن یہاں طلب فعل تو ہے لیکن استعلاء کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ عاجزی کے طریقے پر ہے، لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ دعا بھائی۔ اور التماس کی مثال انہوں نے ذکر کی، جیسے آپ اپنے ساتھی سے، اپنے برابر والے شخص سے کہتے ہیں آتینی الکتاب، مجھے وہ کتاب دے دیجئے۔ اب یہ یہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے نہیں کہہ رہے، نہ اپنے آپ کو ادنا سمجھتے ہوئے، بلکہ کس طریقے پر کہہ رہے ہیں؟ برابری کے طریقے پر، تو اس کو التماس کہتے ہیں عربی میں۔ اور اردو میں بھی التماس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا اس کے لیے کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ درخواست کا یا گزارش کا بھائی، گزارش۔ اب آگے اسی کی اور مثالیں چل رہی ہیں جہاں صیغہ امر اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہو۔ آگے کہتے ہیں وَالتَّمَنِّي، اور تمنی بھائی، تمنی کسی چیز کی تمنا کرنا۔ میں نے بتلایا تھا ایک ہے تمنی، ایک ہے ترجی بھائی۔ تمنی میں بھی ایک کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے، ترجی میں بھی کیا ہے؟ طلب، یعنی اس میں طلب ہوتی ہے، لیکن تمنی اس کو کہیں گے جہاں اس چیز کا حاصل ہونا ممکن ہی نہ ہو، یا ممکن تو ہو لیکن نہایت مشکل ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تمنی۔
اور اگر طلب فعل ہے اور اس چیز کا حصول ممکن ہے بھائی، کیا ہے؟ ممکن ہے، آسانی سے، اور اس کی توقع ہے، امید ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترجی بھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ ترجی کہتے ہیں بھائی۔ وَالتَّمَنِّي نَحْوُ أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَنْجَلِي بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِي۔ یاد رکھیے یہ امرؤ القیس کا شعر ہے بھائی، امرؤ القیس کا۔ امرؤ القیس عرب کا مشہور فصیح و بلیغ شاعر گزرا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ظہور اسلام سے پہلے یہ بہت مشہور شاعر گزرا ہے عرب کا بھائی، بڑا ہی فصیح و بلیغ، اور 7 معلقات کے اندر آپ اس کے اشعار پڑھیں گے بھائی، تو اس کا جو معلقہ ہے اسی میں سے یہ ایک شعر ہے بھائی، ایک شعر۔ اور یہ امرؤ القیس یاد رکھیے بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا، بڑی شہرت تھی اس کی، اور یہ ملک ذلیل کے نام سے مشہور تھا بھائی۔ کس نام سے؟ ملک بادشاہ، ذلیل ضاد کے ساتھ بھائی، مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا گمراہ بھائی، بڑا گمراہ بادشاہ۔ ملک ذلیل کا کیا معنی ہوا؟ بڑا گمراہ بادشاہ۔ تو یہ اس نام سے مشہور تھا۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا تھا بھائی، بڑا عاشق مزاج آدمی تھا، خصوصاً اس کی چچازاد بہن عنیزہ، اس کے ساتھ اس کا معاشقہ بڑا مشہور تھا، اور اس کی محبت میں اشعار وغیرہ کہا کرتا تھا بھائی۔ اور عربوں کو اللہ نے بڑا قوی حافظہ دیا تھا، اشعار تو ان کو سنتے ہی یاد ہو جاتے تھے اور ہر طرف پھیل جاتے تھے بھائی، تو یہ اس کے عشق میں، محبت میں اشعار کہتا تھا۔ تو یہاں بھی اسی طرح وہ شعر کہہ رہا ہے، دیکھیے بھائی، الا ایھا اللیل الطویل، الا حرف تنبیہ ہے بھائی، تنبیہ، حرف تنبیہ، تو اردو میں اس کا ترجمہ کبھی خبردار سے کیا جاتا ہے، کبھی آگاہ رہو، کبھی سنو کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، موقع محل کے مطابق بھائی۔ الا ایھا اللیل الطویل، الا حرف تنبیہ آیا، ایھا اللیل الطویل، اے لمبی رات، اے طویل رات، الا پھر حرف تنبیہ آیا بھائی، انجلی، انجلی، انجلی کے اندر یاد رکھیے یہ یا جو ہے، یہ یا دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے بھائی، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، دیکھو اضربی یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے امر کا، تو آپ اس یا کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، بلکہ یہ یا اشباع کی ہے، اشباع، الف شین با الف عین، اشباع، اشباع کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ تو دیکھیے لام کے نیچے صرف کسرہ تھا، اور صرف کسرہ ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انجلی، تو لام کے نیچے صرف کیا تھا؟ کسرہ تھا، انجلی، پھر اس کے ساتھ اس حرکت کو لمبا کرنے کے لیے یا ملا دی گئی بھائی، کسرے کے ساتھ یا ملا دی جائے تو کسرہ لمبا پڑا جاتا ہے، فتحہ کے ساتھ الف ملا دیا جائے تو اس فتحے کو لمبا کھینچا جاتا ہے، اور ضمے کے ساتھ واو آ جائے تو پھر اس ضمے کو کیا کیا جاتا ہے؟ لمبا کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو یا ہے یہ یا اشباع ہے، اشباع کی، اسی کسرے کو لمبا کرنے کے لیے بھائی۔ اور اس کو یہاں کیوں ذکر کیا، کیوں لایا گیا بھائی؟ دراصل یہ اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں، آگے چل کر آپ پڑھیں گے بھائی، ان اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں، ایک حرکت کے بدلنے سے پورے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے ذوق دیا ہوتا ہے وہ ذرا سی حرکت ادھر ادھر ہو شعر کے اندر وزن کے مطابق نہ ہو، عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جس کو اللہ نے ذوق دیا ہوگا وہ سنتے ہی فوراً کہہ دے گا کہ شعر کا وزن صحیح نہیں بھائی۔ شعر کے اندر ایک خاص ترنم ہوتا ہے، ایک خاص روانگی اور سلاست ہوتی ہے، اگر ایک حرکت ادھر ادھر ہو جائے
سکون کی جگہ حرکت آ جائے یا حرکت کی جگہ سکون آ جائے تو وہ وزن سارا بگڑ جاتا ہے، وہ ترنم اس میں نہیں رہتا، وہ روانگی اور سلاست اس کے اندر نہیں رہتی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اشعار کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں، تو اس وزن کی اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر کیا کیا گیا، یا کو لمبا کیا گیا بھائی، یا کو کسرے کو لمبا کیا گیا. اور پھر اس میں یہ یاد رکھیے کہ اشعار میں ایسا ہوتا ہے کہ اشباع کیا جاتا ہے. اشباع کا کیا معنی؟ حرکت کو کھینچنا، لمبا کرنا. کبھی ضمے کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، کبھی فتحہ کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، کبھی کسرہ کو کھینچ کر لمبا. تو ضمہ لمبا ہوگا کہ اس کے ساتھ واو ملایا جائے، فتحہ لمبا ہوگا اس کے ساتھ الف ملایا جائے، اور کسرہ لمبا ہوگا اس کے ساتھ یا ملائی جائے. تو یہ ساتھ ملاتے تو ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں، کتابت میں نہیں آتے، صرف پڑھنے میں آتے ہیں، تلفظ میں آتے ہیں، لکھنے میں نہیں آتے. یہ جو اشباع کی یا واو یا الف ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ یا لکھی بھی گئی ہے باقاعدہ بھائی، باقاعدہ. تو لکھنا اس کا صحیح نہیں ہے بھائی، یہ لکھنا کیا ہے؟ غلطی. لیکن بہرحال یہ شعر کے اندر یہ لفظ روایات میں اسی طرح نقل ہوتا چلا آیا ہے، یا کے ساتھ بھائی، یا کے ساتھ نقل ہوتا چلا آیا ہے. البتہ علماء ساتھ ساتھ تصریح کرتے ہیں کہ یہ یا ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ نقل اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے یا کے ساتھ، اس لیے ہم بھی یا کے ساتھ لکھ رہے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انجلا، انجلا کے معنی ہوتے ہیں روشن ہونے کے، روشن ہونے کے. انجلا ینجلی بھائی ہے تو صیغہ امر کا، لیکن آخر میں کسرہ ہے. آپ کہیں گے امر کا تو آخر مجزوم ہوتا ہے، جزم آتا ہے. بھائی گردانیں اگر آپ نے پڑھی ہوں آپ کو پتا ہے امر کا صیغہ ہو اور صیغہ حاضر کا اور آخر میں کوئی حرکت آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی حرف علت حذف ہوا ہے. اصل میں تو ہے اضرب، دیکھو با آخر میں ساکن ہے، با آخر میں ساکن، لیکن اگر آخر میں حرکت آ جائے مثلا ارمی، ارمی حمزہ را میم، میم کے نیچے کسرہ. اب یہ میم کے کسرے نے بتلا دیا کہ بھائی صیغہ تو امر کا ہے، یہاں تو جزم آنا چاہیے تھا لیکن کسرہ آ رہا ہے. تو یہ کسرہ بتلاتا ہے یہاں کوئی حرف حذف ہوا ہے، اور کسرے کے مناسب کیا ہے یہاں؟ یا. معلوم ہوا یہاں یا حذف ہوئی ہے بھائی. رما یرمی، تو ترمی، ترمی سے امر بنایا تو کیا بن گیا؟ ارمی، یا آخر سے گر گئی بھائی. تو یہاں بھی اسی طرح یہاں یا تو تھی صیغے کی اپنی، وہ یا گر گئی بھائی، اور یہ یا اشباع والی ہے. یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی. تو انجلا ینجلی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روشن ہونے کے. انجلی تو روشن ہو جا. الا ایھا اللیل الطویل الانجلی، اے طویل رات، اے لمبی رات، تو روشن ہو جا بصبح، صبح کے ساتھ، تو روشن ہو جا صبح کے ساتھ. ومل اصباح من کا، آپ کی کتابوں میں من کی تو نہیں ہے، کاف کے نیچے کسرہ تو نہیں ہے بھائی؟ ہاں من کا ہونا چاہیے، کاف پر فتحہ کریں بھائی اگر کسرہ ہے. یہ غلطی ہے بھائی کتابت کی، کیونکہ یہ کاف ضمیر یہ خطاب ہو رہا ہے لیل کو، لیل رات کو، اور لیل کا لفظ مذکر ہے مؤنث نہیں ہے بھائی. ومل اصباح من کا، اصباح کا اصبح یصبح کا معنی صبح ہونا. ومل اصباح من کا بامثلی، امثل یہاں بمعنی افضل کے ہے. امثل کس معنی میں ہے؟ افضل. ومل اصباح من کا بامثلی، اور صبح بھی کوئی تیرے مقابلے میں افضل نہیں ہے، صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دوبارہ سنیے ترجمہ. الا ایھا اللیل الطویل الانجلی، اے لمبی رات روشن ہو جا بصبح، صبح کے ساتھ. ومل اصباح منک بامثلی، اور صبح بھی کوئی تجھ سے افضل نہیں ہے بھائی. اصبح یصبح، اصباح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صبح میں داخل ہونا، صبح کے وقت کا ہونا بھائی.
تو صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے۔ بھئی یہ امرؤ القیس میں نے بتایا بڑا عاشق مزاج آدمی تھا، تو یہ اب ایسی ہی کوئی رات آئی بھائی اور یہ عشق کی آگ میں جل رہا ہے اور سخت تکلیف میں، اور وہ رات طویل سیاہ رات ہے۔ آپ جانتے ہیں بھائی انسان اچھی خوشی کی حالت میں ہو، پرسکون ہو تو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر تکلیف کے اندر ہو تو وقت گزرتا ہی نہیں۔ آسانی سے بیماری وغیرہ میں اس کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ بھائی انسان بیمار ہوتا ہے تو رات گزرنے میں ہی نہیں آتی، کیونکہ انسان تکلیف کے اندر ہوتا ہے بھائی۔ تو یہاں تو یہ عشق کی آگ میں جل رہا ہے جو سب سے بڑی بیماری تھی، تو وہ رات گزر ہی نہیں رہی، یہ سخت تکلیف اور پریشانی کے عالم میں، اور رات گزرنے میں ہی نہیں آ رہی۔ تو چنانچہ وہ اسی رات کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے طویل رات انجلی بصبح، روشن ہو جا، کس کے ساتھ؟ صبح کے ساتھ روشن ہو جا، صبح کے ساتھ روشن ہو جا۔ اور پھر آگے کہتا ہے وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ، اور صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صبح ہوتے ہی میرے غم ختم ہو جائیں گے، تو صبح بھی تیری جیسے میرے رات کے اندر میرے غموں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، صبح بھی انہی غموں نے مجھے گھیرا ہوا ہوگا، تو صبح بھی کوئی ہو بھی جائے تو صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے بھائی۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوبارہ شعر کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثل، اے طویل رات روشن ہو جا صبح کے ساتھ، اور صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے۔ مقام استشہاد ہے انجلی، بات کس کی چل رہی ہے؟ وہ امر جو اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہو۔ معنی اصلی سے امر کا اصلی معنی کیا تھا؟ طلب فعل ہو اور استعلاء کے طریقے پر ہو، تو یہاں پر صیغہ امر کیا آیا؟ انجلی، اور یہ صیغہ امر یہ ہے مقام استشہاد۔ اور یہ مثال کس کی ذکر کی؟ تمنی کی، یعنی یہ امر جو آیا یہ تمنا کے لیے ہے، یہ علی وجہ الاستعلاء نہیں۔ بھائی تمنا میں بھی طلب فعل ہوتا ہے، امر میں بھی طلب فعل ہے، لیکن تمنا کے اندر استعلاء کے طریقے پر نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اپنے معنی اصلی سے نکل گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تمنا پر کیوں محمول کیا گیا؟ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ صیغہ امر اس سے تمنا مراد ہے؟ وہ تمنا کر رہا ہے کہ صبح ہو جائے۔ کیا کر رہا ہے؟ صبح ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔ اس کو کس طرح تمنا پر محمول کیا گیا؟ بھائی دیکھیے وہ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ رات کو، تو وہ خطاب رات کو کر رہا ہے، اور رات سے روشن ہو جانے کو طلب کر رہا ہے۔ کس چیز کو طلب کر رہا ہے؟ روشن ہو جانے کو طلب کر رہا ہے۔ اور کیا رات کی قدرت میں ہے کہ وہ روشن ہو جائے صبح میں؟ جی نہیں، رات کی قدرت میں ہی نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ خطاب رات کو کر رہا ہے اور اس سے روشن ہو جانے کو طلب کر رہا ہے، اور رات کی قدرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ روشن ہو جائے بھائی۔ تو لہذا معلوم ہوا یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں، یہ امر کیا ہے؟ حقیقی معنی میں نہیں۔ پھر اس کو تمنا پر کیوں محمول کیا گیا؟ اور بھی تو معنی ہے، جیسے یہ ذکر دعا ہے، التماس ہے، نیچے تحدید ہے، ارشاد ہے، تعجیل، اور کسی معنی پر محمول نہیں کیا گیا، بلکہ کس معنی پر محمول کیا گیا؟ تمنا۔ بھائی وجہ یہ کہ شاید اس سے ماقبل اور مابعد کے اشعار کے اندر اپنے غموں کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے غموں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، تکالیف اور پریشانیوں نے میرا احاطہ کیا ہوا ہے، اور پھر رات کی تاریکی کا ذکر کرتا ہے کہ خوب تاریک سیاہ رات ہے، اور اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں وہ کسی چیز کو گھیر لیتی ہیں تو کسی طرف نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ جو باتیں اس سے ماقبل مابعد میں وہ ذکر کر رہا ہے، ان سے پتہ چلتا ہے، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کو توقع اور امید ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی طویل رات ہے، اس تاریکی نے اس طرح ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، گویا شاعر کو توقع ہی نہیں ہے اس کے روشن ہو جانے کی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ ماقبل اور مابعد کے اشعار سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟
شاعر اپنی پریشانی، غم، تکلیف کو ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رات ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اس کی تاریکی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو یوں لگ رہا ہے اتنی طویل رات ہے، اس طرح اس کی تاریکی نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ رات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اتنی لمبی رات ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کو گویا اس رات کے روشن ہو جانے کی امید ہی نہیں ہے، اور ایک چیز کی امید ہی نہ ہو اور پھر اس کو طلب کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمنی ہی، اسی کو تو کہتے ہیں بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ رات کے روشن ہو جانے کی اسے امید بھی نہیں اور پھر بھی کہہ رہا ہے انجلی روشن ہو جا، تو یہ کیا ہے؟ تمنا ہے بھائی، تمنا کر رہا ہے کاش کہ یہ رات صبح کے ساتھ روشن ہو جائے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ وَالْإِرْشَادِ نَحْوُ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اور کبھی امر جو ہے معنی اصلی سے نکلے گا اور کس معنی کے لیے آئے گا؟ ارشاد کے لیے۔ ارشاد کا معنی ہے رہنمائی کرنا، رہنمائی کرنا، اور رہنمائی ہو دنیاوی مصلحت کے لیے، دنیاوی خیر اور بھلائی کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں ارشاد بھائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو کوئی ادھار کا، دین کس کو کہتے ہیں؟ ادھار۔ اذا تداینتم، جب تم کوئی معاملہ کرو بدین، کسی دین کا، الی اجل مسمًى، اجل کہتے ہیں مدت کو، مسمى مقررہ بھائی۔ جب تم معاملہ کرو کسی ادھار کا الی اجل مسمى، کسی مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اس کو کیا کر لو؟ لکھ لو، ولیکتب بینکم، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، کوئی کاتب عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، جب تم کوئی ادھار والا معاملہ کرنے لگو کسی مقررہ مدت تک کہ مثلا اتنی مدت فلاں وقت پہ تم مجھے پیسے ادا کرو گے، دو آدمیوں نے آپس میں کوئی خرید و فروخت والا یا کوئی معاملہ کیا اور مدت مقرر کی کہ فلاں وقت کیا کرو گے؟ مجھے پیسے، تو دیکھو یہ تم ادھار کا معاملہ کر رہے ہو کس کے ساتھ؟ ایک مقررہ وقت، مقررہ مدت کے لیے، تو اس کو آپ لکھ لو بھائی۔ اور اگر تم دونوں میں کوئی لکھنا نہیں آتا تو کوئی تیسرا شخص ہو جو انصاف والا ہو، وہ اس کو صحیح طریقے سے لکھ لے بھائی۔ اب دیکھیے یہاں پر فاکتبوہ امر کا صیغہ آیا، اور ولیکتب یہ کیا ہے؟ یہ بھی امر کا صیغہ آیا بھائی۔ تو امر کا صیغہ آیا، اور امر تو کس لیے ہوتا ہے؟ طلب فعل علی وجہ الاستعلاء بھائی، علی وجہ الاستعلاء، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، کسی سے فعل کو طلب کیا جائے استعلاء کے طریقے پر، اور اس میں وہ فعل دوسرے پر کیا ہو جاتا ہے؟ امر۔ آپ نے پڑھا بھائی، نور الانوار پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اصول الشاذ، امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے۔ وجوب، جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کا حکم دیں تو تمام مومنوں پر، تمام لوگوں پر اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے بھائی، واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ جو امر آیا یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، جب بھی آپ کوئی ایسا معاملہ کریں تو آپ کے لیے لکھنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہوئے، دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ رہنمائی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کبھی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو بھائی، یعنی لکھ لینے میں بہتری ہے تاکہ آگے بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کسی دوسرے کو انکار کرنے کا موقع نہ ملے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ امر جو آیا وہ ارشاد کے لیے ہے، رہنمائی، اور رہنمائی بھی کس لیے؟ دنیاوی مصلحت کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے۔ اچھا، تو فاکتبوہ ولیکتب بھائی، تو یہ امر کس لیے ہے؟ ارشاد کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے یہ اگر امر اپنے اصل معنی میں ہو، یعنی طلب فعل ہو علی وجہ الاستعلاء، تو پھر اس صورت میں یہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، اس صورت میں وہ کام واجب ہو جاتا ہے۔
جب کوئی بڑا چھوٹے سے کوئی کام کہے، اور کس طریقے پر کہا، مثلا بڑا ہے چھوٹے کو کہا ہے تو استعلاء کے طریقے پر کہا، تو اس صورت میں وہ کام اس پر کیا ہو جاتا ہے، واجب۔ چنانچہ اگر آقا اپنے غلام سے کوئی کام کہے کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو، تو وہ غلام وہ کام نہ کرے تو سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے نافرمانی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ معلوم ہو اس پر وہ کام واجب تھا بھائی، جب اس کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے نا۔ اور تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاكْتُبُوهُ، لیکن اس کے باوجود وہ لکھنا واجب نہیں۔ حالانکہ اگر یہ امر ہوتا، اپنے اصل معنی پر ہوتا تو لکھنا کیا ہوتا، واجب ہوتا، لیکن علماء فقہاء محدثین فرماتے ہیں کہ یہ لکھنا واجب نہیں۔ معلوم ہوا یہ امر وجوب کے لیے نہیں، اور معلوم ہوا یہ اپنے اصل معنی میں یعنی طلب فعل علی وجہ الاستعلاء نہیں، ورنہ تو یہ کس لیے ہوتا، وجوب کے لیے بھائی۔ اسی طرح آگے بھی مثالوں میں آئے گا، وہاں بھی امر وجوب کے لیے نہیں ہوگا، تو اگر وہ اپنے اصل معنی میں ہو تو پھر تو وہ وجوب کا فائدہ دے گا بھائی۔ وَالتَّحْدِيدِ، اور تحدید ہے، نحو اعملوا ما شئتم۔ تحدید کا معنی ہے دھمکی بھائی، اور امر کبھی کس لیے آئے گا، دھمکی دینے کے لیے بھی آئے گا۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعملوا، تم لوگ کرو، ما شئتم، جو تم چاہو، جو تم چاہتے ہو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ان کو دعوت دیتے کہ اللہ کے شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، توحید پر آ جاؤ، ان برائیوں کو چھوڑ دو، نیکی کے راستے کو اپنا لو۔ لیکن وہ کبھی کیا بہانے بناتے، کبھی کیا طریقہ اختیار کرتے، کبھی کس طرح کی باتیں کرتے، تو عجیب عجیب اعتراضات کرتے، مذاق اڑاتے، بات سننے کو تیار نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعملوا ما شئتم، تم جو چاہتے ہو کرو۔ تو یہ بطور دھمکی کے اللہ فرما رہے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ ان سے طلب فرما رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، اللہ ان سے طلب نہیں فرما رہے، بلکہ یہ بطور دھمکی کے اللہ فرما رہے ہیں۔ جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں بھائی، آپ بھی دیکھتے ہیں ایک شخص کا کوئی ملازم ہوتا ہے یا اس کا کوئی غلام ہوتا ہے، اور وہ اس سے کسی کام کے کرنے کا کہتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے یا ادھر ادھر وقت گزار دیتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، تو آقا یا مالک جس کا وہ ملازم ہے وہ شخص اسے غصے میں آ کر کہتا ہے ہاں جو دل میں آتا ہے کرتے رہو، جو دل میں آتا ہے کرتے رہو۔ کیا معنی ہوتا ہے کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کرتے رہو، یہ مراد ہوتی ہے یا وہ دھمکی دے رہا ہوتا ہے؟ ہاں، کہ جو دل میں آتا ہے کرو تو عن قریب تم اس کا انجام دیکھ لو گے، تو یہ بطور دھمکی کے وہ کہتا ہے۔ سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی اسی طرح اللہ فرما رہے اعملوا ما شئتم، تم لوگ کرو جو چاہتے ہو، یعنی عن قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، موت آئے گی، تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اس پیغمبر کی باتیں سچی تھیں یا سچی نہیں تھیں، اور پھر قیامت کے سامنے جب ہمارے سامنے پیش ہوگے تو تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں جواب دینا پڑے گا بھائی۔ والتعجیز، اور کبھی امر جو ہے تعجیز کے لیے آئے گا۔ تعجیز کا معنی ہے عاجز کرنا، کسی دوسرے کے عاجز ہونے کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ تعجیز۔ نحو مثال کے طور پر یا لبکر انشروا لی کلیبا، یا لبکر این الفرار، یہ شعر ہے تعجیز کی مثال بھائی۔ یا لبکر انشروا لی کلیبا، یا لبکر این الفرار۔ یاد رکھیے یہ شعر جو ہے شاعر محلحل ابن ربیعہ کا شعر ہے بھائی، محلحل ابن ربیعہ بھائی، دونوں جگہ دو آنکھوں والی ہاں ہے بھائی، محلحل ابن ربیعہ، اور یہ اپنے بھائی کلیب ابن ربیعہ کے خون بہا اور فدیے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کلیب کاف چھوٹا، یہ شعر کے اندر بھی لفظ آ رہا ہے کلیبا پہلے مصرے کے اندر،
یہ اپنے بھائی کلیب ابن ربیعہ کے خون بہا اور فدیے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اچھا، مختصراً ویسے قصہ بیان کر دیتا ہوں۔ بھئی عرب کا قبیلہ ربیعہ جو ہے، قبیلہ ربیعہ 40-42 سال تک آپس کی سخت خانہ جنگی کا شکار رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 5ویں صدی کے آخر اور 6ٹھی صدی کے شروع میں 40-42 سال تک ان کی آپس میں زبردست خانہ جنگی رہی بھئی۔ قبیلہ ربیعہ کی 2 شاخیں قبیلہ بکر اور قبیلہ تغلب بھئی۔ بنو تغلب اور بنو بکر جو ہیں، ان 2 قبیلوں کے اندر لڑائی اور جنگ چھڑ گئی، اور معمولی سی بات پر یہ جنگ چھڑی، اور 40-42 سال تک یہ جنگ جاری رہی، جس کے اندر ہزاروں افراد قتل ہوئے بھئی، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، گھر اجڑ گئے اور خون کی ندیاں بہہ گئیں بھئی۔ اور عرب کے اندر ان جنگوں کا تذکرہ رہتا تھا، مجالس ان جنگوں کے تذکروں سے گرم رہتی تھی، ہر جگہ انہی جنگوں کا تذکرہ تھا بھئی۔ اور 40-42 سال کے بعد پھر یہاں تک کہ اس دونوں قبیلوں کے تمام بڑے بڑے سرکردہ افراد ختم ہو گئے، تو پھر معمولی سی گفت و شنید کے بعد ہی آپس میں انہوں نے صلح کر لی بھئی۔ اکثر لوگ ان کے ختم ہو چکے تھے۔ 40-42 سال آپ ذرا سوچئے تو صحیح، کتنی طویل جنگ، کتنی طویل لڑائی بھئی۔ اور یہ جنگ بسوس کے نام سے مشہور ہے عرب کے اندر بھئی۔ کتابوں کے اندر آپ کو اس کا تذکرہ جنگ بسوس، با سین واو سین، جنگ بسوس کے نام سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ میں نے بتلایا قبیلہ ربیعہ، اس کی 2 شاخیں بنو تغلب اور بنو بکر۔ بنو تغلب تا 2 نقطوں والی، غین لام اور با، بنو تغلب اور بنو بکر، ان 2 میں لڑائی چھڑی گئی۔ بنو تغلب کا سردار جو تھا وہ کلیب ابن ربیعہ تھا۔ کون تھا؟ یہ کلیب ابن ربیعہ جس کا شعر میں ذکر آ رہا ہے، یہ بنو تغلب کا سردار تھا بھائی، اور یہ بڑا سرکش انسان تھا۔ اتنا سرکش انسان تھا کہ جس علاقے کو یہ اپنے اونٹوں کے چرنے کے لیے منتخب کر لیتا تھا، وہاں کسی دوسرے کے اونٹوں کو بھی چرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے ایک کچھ علاقہ مخصوص کیا، وہاں اس کے اونٹ چرتے تھے۔ ایک دن کسی عورت کی ایک اونٹنی جو ہے اس طرف چلی گئی بھائی، اور وہ وہاں پر چرنے لگی۔ اس نے اپنے علاقے کے اندر اس اونٹنی کو چرتے ہوئے دیکھا تو بڑے سخت غصے میں آ گیا، اور اپنے غلاموں کو اس کو زخمی کرنے کا حکم دیا۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے علاقے میں جہاں یہ اونٹوں کو چراتا تھا، وہاں ایک خاص قسم کے پرندے کا گھونسلہ تھا، اور اس نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ تو اس اونٹنی نے وہ انڈے توڑ دیے، خراب کر دیے، تو اس پر اس کو غصہ چڑھا بھائی۔ تو بہرحال جب اس نے اس اونٹنی کو اپنے علاقے میں دیکھا تو اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کے بچے کو قتل کر دو، اور اس اونٹنی کے تھنوں پر تیر اور نیزے مارو۔ چنانچہ غلاموں نے اس اونٹنی کے بچے کو قتل کر دیا اور تھنوں پر تیر اور نیزے مارے، اور تو اونٹنی کا خون اور دودھ بہنے لگا۔ اونٹنی چیختی چلاتی ہوئی واپس بھاگی، وہاں سے گھر پہنچی گئی تو یہ ایک عورت تھی بسوس نام کی، بسوس، اس عورت کی یہ اونٹنی تھی۔ اس نے جب یہ اونٹنی کی یہ حالت دیکھی تو چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور اتنا واویلا مچایا بھائی، اتنا واویلا مچایا کہ اس کا بھانجا تھا جساس ابن مرہ۔ جساس دونوں جگہ سین ہے اس میں، جساس، تو اس کا بھانجا تھا جساس ابن مرہ۔ وہ اس سے آ کر کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، غم نہ کرو، میں اس کا بدلہ لوں گا تمہارے لیے، تم فکر نہ کرو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس عورت نے واویلا مچایا۔ چنانچہ یہ جساس ابن مرہ نے پھر اس کے بعد وہ کلیب کی طاق میں رہنے لگا جس نے اونٹنی کو زخمی کروایا تھا، اور موقع ملتے ہی اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ جساس کا تعلق تھا بنو بکر سے،
اور کلیب سردار تھا کس کا؟ بنو تغلب کا. تو اس جساس نے اس کو قتل کر دیا بھائی، قتل کر دیا. اور پھر اس بات پر دونوں قبیلوں کے اندر جنگ چھڑ گئی، لڑائی چھڑ گئی، اور 42 سال تک یہ لڑائی جاری رہی بھائی، 42 سال تک. پھر اس جنگ کا سب سے آخری مقتول بھی جو ہے یہی جساس تھا، جس نے قتل کر کے جنگ کا آغاز کیا تھا بھائی. یہ جساس جو تھا اس نے کس کو قتل کیا شروع میں؟ کلیب کو. اور یاد رکھیے یہ کلیب اس کا بہنوئی بھی تھا. اسی جساس کی بہن کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ اس کلیب سے. اور جب اس نے کلیب کو قتل کیا تو اس کی بہن حاملہ تھی بھائی اس وقت، تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا. پھر تو یہ بچہ کیا؟ یہ جساس اسی بچے کا ماموں تھا. تو اس جساس نے اس بچے کی پرورش کی بھائی، اپنے پاس اس کو رکھا. جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا، 42 سال کا ہو گیا بھائی. اور اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے والد کو جساس نے قتل کیا ہے. پھر اس وقت کسی طرح اس کو پتہ چل گیا تو کہ میرے والد کو اس جساس نے قتل کیا تھا. تو وہ جساس کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم نے میرے والد کو قتل کیا تھا؟ جساس نے کہا ہاں میں نے قتل کیا تھا. جساس بھی اس وقت بوڑھا ہو چکا ہوگا، لیکن دیکھو میں نے اچھا بدلہ بھی تو دیا، تمہاری اچھی طرح بہترین اپنے بیٹوں کی طرح میں نے تمہاری پرورش کی اور خیال رکھا، اس لیے مجھے امید ہے تم مجھے کچھ نہیں کہو گے. وہ جو بیٹا تھا کلیب کا وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کا قاتل زندہ رہے، میرے لوگ سارے عمر مجھے تانے دیتے رہیں گے کہ اس شخص کے باپ کا قاتل آج بھی زندہ ہے بھائی. چنانچہ اس نے اس جساس کو پھر قتل کر دیا، اور کہتے ہیں یہ اس جنگ کا آخری مقتول تھا بھائی. پھر جنگ اس کے بعد وہ صلح وغیرہ ہو گئی اور ختم. تو یہ جنگ بسوس کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اس عورت کے واویلا مچانے پر شروع ہوئی بھائی. اس کی اونٹنی زخمی ہوئی تھی، تو بعض لوگ واویلا مچاتے ہیں، بعض مرد بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر عورتوں میں یہ. اور تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اچھے ایسا واویلا، ایسا شور مچاتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی عقل پر پھر پردے پڑ جاتے ہیں بھائی، اور غضب کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک اٹھتی ہے اس کی باتیں سنتے ہی بھائی. تو چنانچہ جساس نے دیکھو اس کی باتوں میں آ کر کلیب کو قتل کر دیا. اور پھر یہ جنگ چونکہ بسوس کی عورت کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، اس کے واویلا مچانے اور اس کے بھڑکانے کی وجہ سے، تو یہ جنگ بسوس کہلاتی ہے. اور پھر یہ عورت نحوست کے اندر پورے عرب میں ضرب المثل بن گئی کہ اتنی منحوس عورت کہ اس کی وجہ سے پورے 2 قبیلے ختم ہو گئے. چنانچہ آج بھی اس کا نام نحوست کے اندر بطور ضرب المثل کے عرب میں ذکر کیا جاتا ہے. جب کوئی شخص بڑا منحوس ہو یا اس کی نحوست کو بیان کرنا ہو تو عربی میں کہتے ہیں فلان اشأم من بسوس، فلاں تو بسوس سے بھی زیادہ منحوس ہے بھائی. تو اس کے نام کو بطور ضرب المثل کے ذکر کیا جاتا ہے بھائی. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ وہ اس سے متعلق شعر ہے. یہ شاعر ہے محلحل ابن ربیعہ، اور اپنے بھائی کلیب ابن ربیعہ کے خون بہا اور فدیے کا مطالبہ کر رہا ہے بھائی. دیکھیے شعر کے اندر کہتا ہے یا لبکرین، یا لبکرین، لبکرین یہ لام استغاثہ کا ہے. آپ نے کافیہ میں پڑھا ہوگا یا ہدایت النحو میں کہ لام استغاثہ جب منادا پر داخل ہوتا ہے تو اس کو جر دے دیتا ہے. تو یہاں پر بھی یا لبکرین جر آ گیا بھائی. یا لبکرین اے قبیلہ بکر والو، وہ جساس قبیلہ بکر سے تھا نا جس نے قتل کیا تھا کلیب کو. یا لبکرین اے قبیلہ بکر والو، انشرو بھائی نشارہ ینشرو اور انشارہ ینشرو، یعنی ثلاثی مجرد سے یا ثلاثی مزید فی سے، دونوں سے اس کا معنی انشارہ ینشرو اور نشارہ ینشرو کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنا، کسی مردے کو زندہ.
تو دونوں کا معنی ہے زندہ کرنا. لیکن یاد رکھیے شعر کے اندر جو روایات کے اندر آیا ہے وہ انشروا باب افعال سے آیا ہے، ثلاثی مجرد سے نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید فی سے ہے. یا لبکرین، اے قبیلہ بکر والو، انشروا لکلیبا، تم لوگ زندہ کرو میرے لیے کلیب کو. تم نے کلیب کو قتل کیا ہے، تم کیا کرو میرے لیے؟ کلیب کو زندہ کرو. یا لبکرین، اے قبیلہ بکر والو، این این الفرار، کہاں کہاں بھاگنا ہے، کہاں بھاگو گے، تم ہم سے بچ نہیں سکتے، تم ہمارے لیے کلیب کو زندہ کرو. تو یہ آئینہ ثانی جو ہے یہ آئینہ اول کی تاکید ہے. آپ نے پڑھا ہے ایک ہی لفظ کو دو دفعہ ذکر کیا جائے تو دوسرا کیا ہوتا ہے؟ پہلے کے لیے تاکید ہوتا ہے، اسی کو پختہ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. یا لبکرین انشروا لکلیبا، یا لبکرین این این الفرار، اے قبیلہ بکر والو تم لوگ زندہ کرو میرے لیے کلیب کو. اے قبیلہ بکر والو کہاں کہاں بھاگو گے، یعنی کہیں ہم سے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. اب مقام استشہاد ہے انشروا، صیغہ امر آیا، صیغہ امر آیا، اور یہ صیغہ امر طلب فعل کے لیے نہیں ہے. شاعر ان سے یہ نہیں طلب کر رہا کہ کلیب کو زندہ کرو، بلکہ شاعر ان کے عجز کو ظاہر کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے ان کو؟ کلیب کو زندہ کرو، اور وہ کلیب کو زندہ کرنا ان کی دسترس میں ہے؟ ان کی دسترس میں ہے ہی نہیں، وہ اس کے کرنے سے عاجز ہیں. تو شاعر ان کے عاجز ہونے کو ظاہر کر رہا ہے بھائی، کہ تم لوگ کیا ہو؟ عاجز ہو، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو بھائی. تو ان کے عجز کو ظاہر کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یا لبکرین انشروا لکلیبا والإہانۃ نحو کونوا حجارۃ او حدیدا، اور کبھی امر جو ہے وہ اہانت کے لیے آئے گا بھائی. اہانت کا معنی ہے دوسرے کو ذلیل کرنا بھائی، اس کی اہانت کرنا. نحو کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوگ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بھائی مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات تبلیغ میں لگے رہتے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف آ جاؤ، یہ بت پرستی اور شرک وغیرہ برائیوں کو چھوڑ دو بھائی. اور اگر تم ایسا کرو گے، اس سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، تو دنیا کے اندر بھی تمہیں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا اور تکالیف سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں تمہیں جنت جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے. تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے، مٹی میں گل سڑ جائے، بالکل مٹی ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو بھائی. تو اس طرح کی باتیں کرتے اور ایمان نہ لاتے تھے بھائی. تو اس پر اللہ فرما رہے ہیں بھائی کونوا حجارۃ او حدیدا، کہ اے لوگو، اے مشرکین، تم ایمان تو نہیں لاتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے تمہیں زندہ کرنا مشکل ہے، حالانکہ تم بھی جانتے ہو تمہارے لیے بھی ایک کام پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے تو نہ پہلی مرتبہ کوئی کام مشکل ہے نہ دوسری مرتبہ مشکل ہے. ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے جبکہ ایک دفعہ چیز بن بھی چکی ہے. تو اے مشرکین ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جس کام کو تم ناممکن سمجھتے ہو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. چنانچہ اللہ ان سے فرما رہے ہیں کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اور کوئی یعنی جو سخت چیز جو تمہارے نزدیک طاقت والی ہے چاہے وہ ہو جاؤ، تو بھی ہم تم سب کو زندہ کریں گے اور تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ نہ سمجھنا کہ زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے یا ناممکن ہے. تو دیکھیے یہاں پر جو امر آیا وہ اہانت کے لیے ہے. اللہ فرما رہے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ ہمیں فکر نہیں. ہم نے تو قیامت کے دن کا اعلان کر رکھا ہے اور ہم قیامت کے دن سب کو اٹھائیں گے اور سب کا حساب لیں گے، تمہیں بھی اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا بھائی. تو یہاں امر کس لیے آیا؟ ان سے پتھر اور لوہا ہونے کو طلب نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ تو ان کی قدرت میں نہیں ہے، وہ پتھر یا لوہا بن سکتے ہیں وہ پتھر. تو یہاں پر معلوم ہوا امر اپنے حقیقی معنی میں ہے ہی نہیں. پھر کس لیے ہے؟ اہانت کے لیے ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے. اللہ فرما رہے ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں،
تم کچھ بھی ہو جاؤ، ہم تمہیں پھر کیا کریں گے؟ آخرت میں زندہ کریں گے بھائی۔ والاباحتی، اور کبھی امر اباحت کے لیے آئے گا بھائی، مباح کر دینا، جائز کر دینا کسی چیز کو، نحو مثال کے طور پر کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، تم کھاؤ اور پیو۔ بھائی یاد رکھیے ابتدائی اسلام کے اندر اسلام کے احکامات تدریجاً نازل ہوئے ہیں، تو ابتدا کے اندر جب روزے فرض کیے گئے تو روزے بڑے مشکل تھے، صرف رات کے ابتدائی حصے میں کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، رات کے بالکل شروع کے حصے میں، اس کے بعد پھر روزہ پھر شروع ہو جاتا، اور رات میں بھی پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اگلا سارا دن بھی کھانے پینے وغیرہ کی اجازت نہیں، شام تک، اور پھر اس میں بھی شام کے صرف ابتدائی حصے میں کھانے پینے کی اجازت گئی۔ تو ابتدائی حصے میں صرف کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، باقی رات میں کھانے پینے کی اجازت نہیں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا بھائی کلو وشربو، کہ کیا کرو؟ رات کو بھی کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری کے مقابلے میں، یعنی یہاں تک کہ فجر صادق طلوع ہو جائے، فجر صادق طلوع ہونے تک تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا پی سکتے ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر اب پہلے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ کلو وشربو، کھانے پینے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور یہ اباحت کے لیے ہے بھائی۔ کیا دیکھو صیغے تو امر کے ہیں، کلو وشربو، جیسے اوپر والا صیغہ کونو امر کا صیغہ تھا بھائی، وہاں وہ امر کس لیے تھا؟ احانت کے لیے، وجوب کے لیے نہیں، کیونکہ حجارہ اور حدید تو وہ بن ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر بھی کلو وشربو امر کے صیغے آئے، اور یہ امر کس لیے ہے؟ وجوب کے لیے نہیں ہے بھائی۔ سحری کھانا واجب ہے جی، سحری کھانا آپ بھی جانتے ہیں واجب نہیں ہے بھائی، تو معلوم ہوا یہ کس لیے ہے امر؟ اباحت کے لیے ہے، کہ مباح ہے تمہارے لیے، کھانا پینا چاہو تو کھا پی سکتے ہو طلوع فجر تک بھائی۔ والامتنانی، اور امتنان کا معنی احسان جتلانا بھائی، احسان جتلانا۔ والامتنانی، اور کبھی امر کس لیے آئے گا؟ احسان جتلانے کے لیے، اپنا احسان بتانے کے لیے، نحو مثال کے طور پر کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ تم اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ تو کلو امر آیا، اور یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ احسان کے طور پر اپنا احسان بتلا رہے ہیں کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ بھائی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پتا چلا کہ یہ امر احسان کے لیے ہے؟ کہتے ہیں یہ جو آگے قرینہ آیا مما رزقکم اللہ، وہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہ بطور احسان کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھانے پینے کی ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہماری ان نعمتوں میں سے کھاؤ پیو۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بطور احسان کہ اللہ فرما رہے ہیں بھائی، تو یہ وجوب کے لیے نہیں۔ وَالتَّخْيِيرِ، اور کبھی امر کس لیے آئے گا؟ تخییر کے لیے آئے گا، اختیار دینے کے لیے بھائی۔ دیکھیے مثلا آپ کے سامنے دو کتابیں پڑھی ہیں، آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں خذ ھذا او ھذا، یہ اٹھا لو یا یہ اٹھا لو، تو آپ نے اس کو اختیار دیا دو چیزوں میں سے ایک چیز کا، اس کو کہتے ہیں تخییر۔ خذ ھذا او ھذا، تو خذ امر آیا، اور یہ امر کس لیے ہے؟ اختیار دینے کے لیے ہے بھائی، اختیار دینے کے لیے۔ وہ تخیر، اور تخیر کے لیے نحو خذ ھذا او ذاک، یہ لے لو یا یہ لے لو۔ اچھا بھائی، اباحت اور تخییر میں فرق یہ ہے کہ اباحت میں دونوں چیزوں کا جمع کرنا جائز ہوتا ہے، تخییر میں دونوں چیزوں کا جمع کرنا جائز نہیں۔ دیکھو کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، چاہے تو صرف آپ کھائیں، چاہے تو صرف پئیں، اور چاہے تو دونوں کریں، کھائیں اور پئیں۔ سحری کے اندر کھانا بھی صرف کھائیں یہ بھی ٹھیک ہے، صرف پی لیں یہ بھی ٹھیک ہے، کھائیں اور پئیں، سب صورتیں جائز ہیں یا جائز نہیں؟ اور چاہے تو سرے سے سحری کھائیں نہ، روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزہ تو ہو جائے گا اگرچہ مسنون چیز رہ گئی، لیکن بہرحال بات اس وقت وجوب کی ہو رہی ہے کہ واجب نہیں ہے۔
تو یہاں البتہ جب آپ نے دوسرے سے کہا کہ ان دو کتابوں میں سے ایک لے لو تو وہ اس کے لیے ایک کتاب لینے کی تو اجازت ہوگی، دونوں لینے کی اجازت نہیں۔ اچھا پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی امر اباحت کے لیے ہے یا تخییر کے لیے؟ کہتے ہیں بھائی قرینہ بتلا دے گا، کوئی نہ کوئی قرینہ وہاں بتلا دے گا۔ مثلا آپ کا اگر کوئی قریبی ساتھی ہے، آپ نے اس کے سامنے دو کتابیں رکھی، آپ نے کہا بھائی یہ والی کتاب لے لو یا یہ والی لے لو، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو دونوں لوں گا، دونوں اس نے اٹھا لی۔ معلوم ہوا یہ امر کس لیے تھا؟ اباحت کے لیے تھا، ورنہ تخییر کے لیے ہوتا تو آپ اس کو دونوں کتابیں لینے کی اجازت نہ دیتے۔ موقع محل۔ ہاں اس کے مقابلے میں ایک آپ دکاندار کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دکاندار آپ سے کہتا ہے یہ والی 500 روپے میں یہ والی چیز لے لیں یا یہ والی لے لیں، آپ دونوں اٹھا سکتے ہیں 500 میں؟ نہیں، وہ کب معلوم ہوا وہ کیا کر رہا ہے؟ تخییر ہے یہاں پر کہ دونوں میں سے جو چاہیں آپ لے لیں۔ بھائی سورج سمجھ تو قرینہ وغیرہ بتلا دے گا۔ وہ تسویتی، اور کبھی امر کس لیے آئے گا؟ تسویہ، برابری بیان کرنے کے لیے۔ نحو فاصبروا او لا تصبروا، تم لوگ صبر کرو یا صبر نہ کرو۔ تو یہاں اصبروا امر آیا، لیکن یہ امر وجوب وغیرہ کے لیے نہیں کہ تم لوگ صبر کرنا ان سے طلب کیا جا رہا ہو، بلکہ یہ برابری بیان کرنے کے لیے ہے۔ جہنمی جہنم میں جلیں گے اور چیخ و پکار کریں گے، اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال لیجئے، لیکن ان کی ایک نہیں سنی جائے گی، اللہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائیں گے۔ تو پھر وہ آپس میں کہیں گے کہ یوں کرتے ہیں صبر کر لیتے ہیں، ذرا خاموش بیٹھ جاتے ہیں، کتنی چیخ و پکار کر لی اس کا تو فائدہ نہیں ہوا، خاموشی سے برداشت کرتے ہیں عذاب کو، شاید اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یہاں سے نکال لیں۔ تو اس موقع پر انہیں اللہ کی طرف سے کہا جائے گا فاصبروا او لا تصبروا، تم لوگ صبر کرو یا صبر نہ کرو، یعنی تمہارے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، تمہیں ہر حال میں اب یہیں پر رہنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے گئے۔ تو یہ امر برابری بیان کرنے کے لیے کہ صبر اور صبر نہ کرنا دونوں ان کے لیے برابر ہیں۔ والاکرامی، اور کبھی امر اکرام کے لیے آئے گا، بھائی عزت بڑھانے کے لیے، عزت کے لیے۔ نحو مثال کے طور پر ادخلوها بسلام آمینین، ادخلو تم لوگ داخل ہو جاؤ، ہاں ضمیر راجع ہے جنت کو، تم لوگ اس جنت میں داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین اس حال میں کہ تم مامون ہو یعنی امن کے ساتھ ہو۔ تو جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، بھائی آپ لوگ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، آپ کو فرشتے کہیں گے، بھائی اللہ کی طرف سے آپ کو کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب ادخلوا امر آیا تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، کوئی طلب فعل کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف بطور اکرام اور بطور عزت کے کہا جائے گا۔ جیسے آپ کے ہاں بھی مہمان آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں آئیے آئیے تشریف لائیے، دیکھیے یہ امر کے صیغے ہیں، آئیے تشریف لائیے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے، تو یہ آپ کس لیے کہتے ہیں مہمان کو؟ اس کی عزت افزائی کے لیے، اس کی عزت کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جب مومنین جنت میں جائیں گے تو ان کو بطور عزت، ان کی عزت کرتے ہوئے ان کو یوں کہا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز سے پتہ چلا کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ اکرام کے لیے ہے؟ تو یاد رکھیے جو آگے قرینہ آ رہا ہے بسلام آمینین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ، یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہ بطور اکرام اور عزت کے ان کو یوں کہا جائے گا۔ بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بھائی جی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ اچھا بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ الا ایھا اللیل الطویل الانجلی، انجلی کو تمنی پر محمول کیا گیا، اور تمنی تو کہتے ہیں کسی ایسی چیز کی تمنا اور طلب کرنا جو ممکن ہی نہ ہو، اچھا ممکن ہی نہ ہو، اور حالانکہ رات کا تو صبح کے ساتھ روشن ہو جانا ممکن ہے، تو اس کو تمنی کیسے کہیں گے؟ بھائی میں نے ابھی بتایا تمنی ایسی چیز کو طلب کرنا جس کا حاصل ہونا ممکن ہی نہ ہو،
یا ممکن تو ہو لیکن سخت دشوار ہو. کیا ہو؟ سخت دشوار. تو یہاں پر بھی ماقبل اور مابعد کے اشعار بتاتے ہیں کہ شاعر اتنے غم اور تکلیف میں مبتلا ہے اور رات نے اور اس کی تاریکی نے اس کا اس طرح احاطہ کیا ہوا ہے جو وہ بیان کرتا ہے، گویا اس شاعر کو امید ہی نہیں ہے کہ اس یہ رات بھی روشن ہوگی اور صبح کبھی آئے گی. بھائی ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی، اس کو امید ہی نہیں ہے اس رات کے ختم ہونے کی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور امید نہیں اور پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو طلب کر رہا ہے. اسی کو تو تمنی کہتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امید ہی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے اس کے خیال میں کہ یہ روشن ہو جائے. چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام.